بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للإمام حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 97 سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ سوال ہے من ہوا خاتم النبیین، یہاں سے ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. السؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وكان النبي يبعث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولم يؤمن اچھا، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. جی وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها کیا ہے وہ؟ فتتبعها من النصوص. کافی ہے شیخ. اور ایک سوال پڑھ لیں لیکن ممکن ہو تو سؤال: ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصا حية، وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله أعظم منها في بابها. ومن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجزع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع
وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. چلیے ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 97 پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا جو ہمارا حلقہ ہے، حلقہ نمبر 32. سوال ہے من ہوا خاتم النبیین؟ خاتم النبیین یا نبیوں میں آخری نبی. خاتم اصل کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور الختم کہتے ہیں مہر کو. گویا کہ آخر میں کیونکہ مہر لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں رہتی، تو یہ خاتم اسی سے ہے. خاتم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، خاتم النبیین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے. اور خاتم النبیین کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ قرآن میں یہی استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے جو دوسرا سوال ہے اس کے بعد والا 98 والا، مدلیل علی ذلک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر دلیل کے طور پر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی آخری نبی، اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں. حدیث میں بھی یہ بات واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون بعدی کذابون ثلاثون کلہم یدعی انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس سے ملتے جلتے معنی سے صحیحین میں بھی حدیثیں موجود ہیں. یہاں دیکھیے دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تھا کہ اے علی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے لیے بالکل وہ مقام حاصل کر لو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. ہاں، یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تم میرے پاس ایک بڑے عظیم المرتبت انسان ہو، لیکن تم نبی نہیں، اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہے. یہ بات واضح ہے اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اختتام کی اس میں خبر دے دی. دجال کی جو حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم میں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے. تو قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. خاتم النبیین ہیں، یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ صرف ایک سیرت کا ایک واقعہ یا سیرت کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا حصہ اس وجہ سے ہے جب نبی ختم ہو گئے تو پھر وحی آنا بھی بند ہو گئی. نبوت ختم تو پھر وحی کسی انسان پر اب نہیں آئے گی. یہاں سے نبوت کے اختتام سے وحی کے ختم ہونے کا اعلان ہے.
حضرت ام ایمن کے پاس جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما گئے اور زیارت کے لیے وہ گئے تھے، تو حضرت ام ایمن رونے لگی، تو دونوں نے کہا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو کیا پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یا مقام و مرتبہ تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، انہیں جس مقام و مرتبے سے سرفراز کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، کیوں آپ رو رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے، لیکن مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے جو وحی کا ایک مبارک سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہی۔ تو یہ اب اس کے بعد کوئی بھی انسان دعویٰ کرے میں نبی ہوں، یا کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں مجھ پر وحی آتی ہے، تو یہ بے بنیاد دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اب یہاں دیکھیے کچھ لوگوں نے، جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کی نبوت کے، انہوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں جس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ کوئی دم ہے اس میں۔ کہیں کسی نے کہا لا جو ہے زائد ہے، یعنی میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی، یہ یہاں پر جو لا استعمال کیا گیا ہے وہ لا زائد ہے، جبکہ یہ لا زائد نہیں ہے۔ یہاں پر جو پورا جملہ ہے، جو پورا اس کا مفہوم ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں کی سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یا میں ہی نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہوں۔ اور مزید اسی جملے کی وضاحت ہو رہی ہے لا نبی بعدی۔ اب اگر کوئی ایک جملے میں نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کا پہلے کا جملہ اس کو مفہوم کو اور واضح کر دے گا۔ تو اس طرح جس کے دل میں جو آئے یہ کہہ دے کہ یہاں لا زائد ہے، یہاں اس کا کوئی معنی مطلب نہیں، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ لا یہاں پر نافیہ للجنس ہے، اور بالکل نبوت کسی قسم کے کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئیں گے، یہ نبوت کے جنس کی ہی نفی کر دی گئی۔ چلیے اس کے بعد سوال نمبر 99 دیکھیں۔ سوال نمبر 99 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، بماذا اختص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن غیرہ من الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خاص چیزیں عطا کی گئی تھی، ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خصائص سے سرفراز کیا گیا، اور ان خصائص کو ذکر کرنے کے لیے علماء اکرام نے مختلف تصنیفات بھی ذکر کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے متعلق مختلف منفرد تصنیفیں بھی عمل میں آئی، جیسے امام سیوطی کی خود ہے الخصائص الکبریٰ الخصائص الصغریٰ، 2 کتاب ہیں امام سیوطی کی۔ تو یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات رہے ہیں ان کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں بڑی خصوصیتیں، الخصائص الصغریٰ میں چھوٹی۔ تو اس طرح یہ ایک اہم باب تھا، اس وجہ سے علماء نے اس کو الگ تصنیف کر کے بھی اس کو واضح کرنا یا اس کی طرف نشاندہی کرنا ضروری سمجھا۔ چلیے اب اس کے بعد یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ کونہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا اختتام ہونا، یہ خود بھی ایک خصوصیت ہے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ایک خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس خصوصیت میں کوئی اور نبی شامل نہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے ذریعے نبوت کا اختتام نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ خصوصیت انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح انہی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد کے سردار ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کو ہم نے بعض پر بعض کو فوقیت دی ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ایک نبی کا اگر موازنہ کریں تو اس اعتبار سے بھی افضل ہیں، یا سارے نبی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کریں تو سب سے زیادہ افضل ہیں؟ مثلا اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں افضل ہیں، تو کیا جواب ہوگا مشائخ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں مشائخ؟ کیا ہے بات؟ آواز سنائی دے رہی ہے نہیں مشائخ؟ سوال واضح ہے مشائخ؟ کیا بولا شیخ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ اگر ایک ایک نبی کا موازنہ ہم کرتے ہیں اس اعتبار سے اگر کوئی موازنہ کریں اور کہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، ان کے طریقے کی اتباع کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، اس میں بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، جتنی بھی شروع سے لے کے آخر تک قیامت قائم ہونے تک جتنی بھی اولاد آئے گی وہ تمام کے تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں۔ تو اب اس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بزرگان سب اس کے اندر شامل ہو گئے، ان سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی بات کہ اگر پورے انبیاء کو ایک طرف یہ کہا جائے کہ یہ جتنے انبیاء آئے مان لیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے 24 انبیاء 25 انبیاء ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کہہ کے یہ کہیں کہ سارے دیگر انبیاء جن کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے وہ افضل ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو کیا کہیں گے؟ تو بھی کیا جواب ہوگا مشائخ؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، یہی بات درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ایک خصوصیت کے طور پہ عطا کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن اور انس تمام کے لیے عام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں پر دوسری آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، عمومی انسانیت کے لیے ہم نے ایک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے بھی یہاں پتہ چل رہا ہے، دیکھیے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزید خصائص ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا۔ یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر میں رہوں تو جو لوگ سنیں گے سامنے والے ان کے اندر ایک طرح کا رعب چھا جائے گا، وہ ایک طرح سے ڈر محسوس کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت عطا کی گئی ہے۔ وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لیے مسجد کو پاک کر دیا گیا، زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ زمین میں کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ آپ کے لیے پاک ہے، آپ وہاں
نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ زمین آپ کے لیے پاک ہے۔ مسجد میسر ہو تو مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد میسر نہ ہے نہیں ہو تو کہیں بھی زمین پر نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص خصوصیت عطا کی گئی۔ اس کے بعد فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، یہ جو خصوصیت عطا کی گئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس میں امت کے لیے بھی رحمت ہے، اور امت کے لیے بھی اس کے اندر آسانی پیدا کی گئی ہے کہ امت میں کسی بھی فرد کو کہیں بھی نماز کا موقع ملے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ چیز بھی ذکر کی گئی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی۔ اس سے پہلے امتوں میں کیا تھا مشائخ؟ غنیمت کا جو مال آتا تھا اس کے تعلق سے کیا تھا حکم؟ پرانی ایک جگہ جمع امتوں، کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی۔ جی تو پرانی امتوں میں ایسا ہی تھا، جب وہ کہیں جہاد کرتے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تو ان کے لیے یہی حکم تھا کہ آپ جو بھی دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے اس کو نہ لیں، اس کو ایک جگہ جمع کر دیں تو آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا دے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو یہ عبادت ہے یا آپ کا جو جہاد ہے یہ قبول ہو گیا، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز وہ جو پرانے انبیاء کے ساتھ رہی اس کو ہٹا کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص بات عطا کی گئی کہ غنیمت کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب جلانے کا سلسلہ نہیں، اب جو بھی غنیمت کا مال حاصل ہوگا اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، جو بھی شریعت میں حصہ مقرر ہے۔ فارس جو گھڑ سوار ہے اس کے لیے الگ ہے، جو پیادہ ہے جو مطلب پیدل جو جنگ کرتا ہے اس کے لیے الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس خاص تھا۔ تو یہ جو بھی احکام ہیں غنائم کے لیے یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ چیزیں عطا ہوئی، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی شفاعت کا حق دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، گنہگاروں کے لیے، اور وہ لوگ سارے کے سارے لوگ جب محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں پر ابھی حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوگا، لوگ سارے پریشان ہوں گے اور سارے انبیاء کے پاس لوگ جا کر گزارش کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے معاملے کو شروع کر دے۔ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے کہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کے لیے کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گزارش کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، آپ پھر جائیں گے، جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ اللہ تعالیٰ کے نام اور کچھ دعائیں ایسی بتلائی جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی جائیں گی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت سے پھر محشر میں حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، سارے مخلوقات کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر شفاعتیں ہیں کہ جو لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، جن کا حساب و کتاب ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کرنے پر پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ سفارشوں کا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، سارے انبیاء کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک خاص قوم کے لیے ان کی
بعثت ہوتی تھی، ان کی نبوت وہیں تک محدود رہتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسی عام ہے، یہ کوئی جغرافیائی حدود نہیں بلکہ زمانے کے حدود بھی اس کے لیے کوئی مقید نہیں ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، ان تمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت سے نجات ممکن ہے۔ تو اگر کوئی یہودی یا نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، عمل پیرا ہے، تو کیا وہ نجات پائے گا یا نہیں پائے گا مشائخ؟ سوال سمجھ میں آیا مشائخ؟ سوال یہی ہے نا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو نجات پائے گا نہیں پائے گا؟ نہیں، جو یہود اور نصارہ اپنے نبی کے طریقے پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزر جائیں، رہ جائیں، تو کیا ان کے لیے نجات ممکن ہے یا نہیں؟ ناممکن، جو ناممکن ہے نجات ناممکن ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے حدیث میں واضح طور پر کہا کہ ثم والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اب وہ توریت پر جتنی توریت، اب جو توریت ان کے پاس، توریت کے نام سے جو بھی کتاب موجود ہے، انجیل کے نام سے جو کتاب موجود ہے، اس کے ہر حرف پر عمل بھی کر لیں تو یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے، جب تک کہ یہ نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کو دوگنا ثواب ملے گا۔ تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ یہی تعلیم دی گئی ہے، ان لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، نبوت پر وہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہ بات بالکل فیصلہ کن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی یہودی، کسی نصرانی یا کسی اور مذہب کے انسان کی نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، پوری طریقے سے وہ مسلمان نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان بھی رہیں گے، ہم کرسچن بھی رہیں گے، ہم سب مذہبوں کو لے کر چلیں گے، تو کیا یہ فکرہ صحیح ہے مشائخ؟ غلط ہے۔ جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ما وسعہ الا اتباعی، کہ انہیں بھی سوائے میری پیروی کے اور کوئی ان کے لیے دوسرا آپشن یا دوسرا اختیار ان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس امت میں پیدا ہوتے، اس امت میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو ان کے لیے بھی ان کے جو نبوت کے دور میں جو ان کو احکام